لله والسلام على أشرف النبيين والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگ و عزیز و دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے کسی قوم کو جب وہ سرکشی پر آئی، نافرمانی پر آئی، دعوت دیے بغیر اللہ پاک نے اس کو ہلاک نہیں کیا۔ قرآن کے اندر اللہ پاک نے جتنے واقعات ہمیں سنائے ہیں، قوم نوح کا اور قوم سبا کا، اسی طرح سے قوم عاد کا، بہت ساری قوموں کی ہلاکت کے قصے اور واقعات اللہ پاک نے ہمیں سنائے۔ جب وہ سرکش ہوئے تو دعوت دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے انبیاء کو بھیجا، جنہوں نے دعوت کو قبول کیا اللہ پاک نے انہیں نوازا، ترقی دی، اور جن لوگوں نے دعوت کو قبول نہیں کیا، دعوت قبول نہ کرنا اور پھر داعی اور دعوت کے خلاف سازش کرنا، دعوت جب دی جاتی ہے تو پھر حضرت جمعہ یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دو باتیں ہوتی ہے، یا تو مدعو کی ہدایت کا فیصلہ ہوتا ہے، یا اگر وہ سرکشی پر آئے تو پھر مدعو کا صفایا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کہ دعوت سے یا تو ہدایت وجود میں آئے گی یا پھر دعوت سے رکاوٹوں کو اللہ پاک دور کریں گے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن کے اندر صاف لفظوں کے اندر فرمایا ھدی للناس، یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے اور اس کتاب کو ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے اتارا ہے، اور ھذا بلاغ للناس، یہ لوگوں تک پہنچنے کے لیے ہے۔ کیا کے لیے ہے؟ لوگوں تک پہنچنے کے لیے۔ ہدایت اللہ کی کتاب، ہدایت کہ ہدایت کو پہنچانے کے لیے، قرآن کو پہنچانے کے لیے، اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے مسلسل یکے بعد دیگرے 1.25 لاکھ سے زیادہ انبیاء مسلسل پلان کے ساتھ فرعون کو، بنی اسرائیل کو، قوم سبا کو، قوم نوح کو،
قوم عاد کو، قوم صالح کو، مسلسل 1.25 لاکھ سے زیادہ انبیاء آتے جا رہے ہیں، اور اللہ نے ہدایت کو اور کتاب اللہ کو اتارا ہے تاکہ یہ لوگوں تک پہنچے۔ اس کے پہنچنے میں جو روڑا بنتا ہے، اس کے پہنچنے میں جو رکاوٹ بنتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پنپنے نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ اسے پنپنے نہیں دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیا کرتے ہیں؟ راستے سے ہٹاتے ہیں۔ دیکھو آپ لوگ مل کر نہیں بیٹھے، اور مل کر بیٹھو، آپ لوگ تھوڑا سا مل کر بیٹھو، تھوڑا سا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا کہ ہم دعوت دیں اور اپنی نیت سے دیں۔ دعوت کیسے دیں گے؟ اپنی نیت سے۔ کس کی نیت سے؟ اپنی نیت سے دعوت دیں گے۔ انبیاء ہدایت یافتہ ہیں۔ انبیاء کیا ہے؟ ہدایت یافتہ۔ انبیاء علیہ السلام ہدایت یافتہ ہے، لیکن ان کی دعوت بھی اپنی ذات کے لیے، ان کی دعوت بھی اپنی ذات کے لیے۔ نوح علیہ نبینا علیہ السلام کا جو عذاب آیا ہے وہ یہ نہیں کہ بالکل آخر زمانے میں آیا، بلکہ عذاب آنے کے بعد تقریباً 300 سال اور دعوت دیتے رہے، جو لوگ باقی رہے ان کے اوپر محنت کرتے رہے مسلسل۔ عذاب آنے کے بعد کتنے سال؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ساری زندگی دعوت دی، آخر زمانے میں کیا ہوا؟ عذاب آیا، اس کے بعد میں نوح علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ نہیں، عذاب آنے کے بعد 300 سال تک جتنے لوگ ہیں سب کے سب لوگ کیا ہیں؟ ہدایت یافتہ ہیں، مومنین ہیں۔ اب ان کے اوپر محنت ہو رہی ہے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ دعوت داعی کے اپنے ذات کے لیے، دعوت داعی کے اپنے ذات کے لیے، اپنی ذات کی نیت سے ہم دعوت دیں گے تو پھر جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں وہ چیز اللہ ہمارے اندر پیدا کرے گا۔ نماز کی دعوت دے رہے، نماز کی صفت اور نماز کی خوبیاں ہمارے اندر آئے گی۔ ذکر کی دعوت دے رہے، ذکر کی دعوت دے رہے، اللہ کی عظمت، اللہ کا استحضار ہمارے اندر آئے گا۔ علم کی دعوت دے رہے، اللہ پاک نفع دینے والا علم دیں گے۔ اکرام کی دعوت دیں گے، اللہ تبارک و تعالی معاملات کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے کمالات اور خوبیاں اللہ پیدا کریں گے، کمالات اور خوبیاں اللہ پاک پیدا کریں کہ اتنی زیادہ قوت ایمان کے اعتبار سے، اتنی زیادہ قوت اعمال پر استقامت کے اعتبار سے، اتنی زیادہ قوت اعمال میں اخلاص کے اعتبار سے، اور اتنا زیادہ اللہ کے اجر پر یقین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے اجر کا یقین جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اس کی بنیادی اور صرف ایک وجہ ہے، وہ کیا کرتے تھے؟ دعوت دیتے۔ کیا کرتے تھے؟ کہ دعوت کے بغیر ان چیزوں کا پیدا ہونا، کہ دعوت کے بغیر یقین نہیں، اور یقین کے بغیر یہ چیزیں حاصل ہو نہیں سکتی، یہ چیزیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ دعوت کے بغیر یقین نہیں، اور یقین کے بغیر یہ 4 چیزیں، عمل پر استقامت، اور عمل میں اخلاص، اور عمل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا اجر، اور عمل پر اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا پورا ہونا۔ یہ چیزیں کیسے ملے گی؟ یقین کی بنیاد۔ دعوت کے بغیر یقین۔
صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اتنا زیادہ دعوت دیتے، اتنا زیادہ دعوت دیتے، اتنا زیادہ دعوت دیتے کہ محترم بزرگ دوستو کہ بعضوں کو دعوت دیتے دیتے 20 سال گزر گئے، بعضوں کو مکے کی پوری زندگی میں دعوت دی، بعضوں کو مدینے کی زندگی میں رسول اللہ دعوت دیتے رہے، حضرت ابوبکر نے دعوت دی، حضرت عمر نے دعوت دی، حضرت عثمان غنی نے دعوت دی، کوئی حضرت عثمان غنی کے زمانے میں، کوئی حضرت علی کے زمانے میں، کوئی حضرت عمر کے زمانے میں، اور شروع سے دعوت دی جا رہی ہے۔ مکے میں کتنے سال؟ 10 سال، 12 سال، 13 سال، مکے کے اندر 13 سال اور مدینے کے اندر 10 سال، اور آخری سال میں مکہ فتح ہوا اور فتح مکہ کے اندر کئی لوگوں کو ایمان ملا۔ کتنے سال دعوت دی گئی ان کو؟ بولو نا، 20 سال تک، 20 سال تک۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے داعی کی دعوت اور داعی کا مجاہدہ اور داعی کی دعوت اور داعی کی دعائیں اور داعی کی قربانیاں جب متعینہ سطح پر پہنچ جاتی ہیں تو پھر مدعو کی ہدایت کا فیصلہ اللہ کرتے ہیں، مدعو کی ہدایت کا فیصلہ اللہ کرتے ہیں۔ مقصود قتال نہیں تھا، مقصود جہاد نہیں تھا، مقصود لوگوں کو جہنم میں پہنچا نہیں تھا، مقصد ہدایت تھی۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد ہدایت کا ملنا، مقصد ہدایت کا ملنا تھا۔ اور لوگوں کو ماحول کے اندر رکھا جاتا تھا، مسجد میں رکھا جا رہا ہے، ماحول میں رکھا جا رہا ہے، معاملات کے اعتبار سے، معاشرت اور اخلاق کے اعتبار سے ان کے ساتھ نرمی کی جا رہی ہے، ان کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کیا جا رہا ہے اور مسلسل کیا جا رہا ہے۔ بزرگوں دوستوں، یہ نہیں ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ بھئی الحمدللہ ہم چلہ لگا رہے ہیں، ہم 4 مہینے لگا رہے ہیں اور اللہ کا فضل ہے بیرون بھی لگ گیا ہے اور اللہ کا شکر ہے مستورات میں بھی جا رہے ہیں اور الحمدللہ بچہ ہمارا حافظ بھی بن گیا ہے۔ آخر ہمیں پہنچنا کہاں تک ہے؟ کہاں تک پہنچنا ہے اور کرنا کیا ہے؟ اپنے ذات کو، اپنے آپ کو نمونہ بنانے کے اعتبار سے ہم سب محنت کریں۔ جب زندگی نمونہ بنتی ہے، جب زندگی نمونہ بنتی ہے تو گھر کے اندر ہدایت پھیلتی ہے۔ میرے گھر میں ہدایت، میری زندگی جب نمونہ بنے گی تو میرے گھر کو اللہ پہلے ہدایت دیں گے۔ جب میری زندگی نمونہ بنے گی تو میرا معاشرہ اور میرا خاندان اور میرا قبیلہ وہ ہدایت کی طرف آئے گا۔ جب میری زندگی نمونہ بنے گی، جتنے لوگ مجھ سے لینے والے ہیں یا مجھے دینے والے ہیں، جن سے ہمارے معاملات ہیں، ان کو بھی اللہ ہدایت دیں گے۔ کب ہدایت ملے گی؟ جب ہماری زندگی نمونہ بنے گی، اللہ ہدایت دیں گے۔ جن سے معاملہ کریں گے اور جن کے ساتھ ہماری معاشرت ہوگی اور جن کے ساتھ ہمارا رہن سہن ہوگا اور جن سے ہم لین دین کریں گے اور جس سے ہمارے تعلقات ہوں گے، ہر ایک کو اللہ کیا کریں گے؟ کیونکہ ہدایت کا نور اندر آ گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے وہ اخلاق جس سے ہدایت پھیلتی ہے، وہ اخلاق ہمارے بن گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا وہ علم جس سے نور پھیلتا ہے، وہ ہمارے اندر آ گیا۔ بزرگوں، یہ اپنی ذات کو بنانے کی محنت ہے۔ محنت کرتے کرتے شیطان یہ سمجھاتا ہے میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، میں تو 3 دن لگا رہا ہوں، میرے تو 2.5 گھنٹے لگ رہے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے، شیطان نیتوں کے اعتبار سے دوسروں کی نیت کرا دیتا ہے۔ میں سدھر گیا، اب یہ سدھرے، میں بن گیا، اب یہ بنے۔ ہاں، اس کی زندگی، حالانکہ محترم بزرگوں، ہمارے لیے نمونہ صحابہ کی زندگی ہے۔ کس کی زندگی نمونہ ہمارے لیے؟ ہمارے لیے صحابہ کی زندگی نمونہ، صحابہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی زندگی کو بیان کیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ہے تمہارے لیے نمونہ۔
میرے بعد ان کی تم اتباع کرو، میرے بعد ان کے نقش قدم پر چلو، میرے بعد ان کا کہا مانو۔ کبھی فرمایا عبداللہ ابن مسعود جو کہیں تو اس کو حق جانو سچ مانو، کبھی فرمایا معاذ ابن جبل جو کہیں اس کو حق جانو سچ مانو، اور کبھی فرمایا عشرہ مبشرہ، اور کبھی فرمایا خلفائے راشدین۔ کبھی کیا فرمایا کہ میرے بعد میرے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ میرے جو خلیفہ ہیں یہ جو کہیں ان کو ماننا، اور جو کہے اس کو سچ جاننا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو ہمارے نمونہ بنایا، امیر صاحب کو، امام صاحب کو، مفتی صاحب کو، ذمہ دار صاحب کو نمونہ ہم نے اگر بنایا تو کیا ہو جائیں گے ہم لوگ؟ بولو، ارے ہم لوگ کیا ہو جائیں گے؟ گمراہ ہو جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے، راستہ بھٹک جائیں گے، ہم راستہ بھٹک جائیں گے۔ قیامت تک کے لیے صحابہ نمونہ ہے، مال خرچ کرنے میں صحابہ نمونہ، ایمان کے اعتبار سے صحابہ نمونہ، نمازوں کے اعتبار سے صحابہ نمونہ، ہر صفت صحابہ کی زندگی میں اگر دیکھو تو پتہ چلے گا ہر صفت اعلیٰ درجے پر ہے۔ توکل ہے، انابت ہے، توکل اللہ پر بھروسہ، انابت اللہ کی طرف توجہ، انابت اللہ، اللہ کی عظمت، اس کا استحضار، اخلاص، استخلاص، انفاق فی سبیل اللہ، خروج فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، سمجھ میں آئی؟ اخلاقیات کے اعتبار سے، معاملات اور معاشرت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اعلیٰ درجہ۔ تو سب سے اہم اور سب سے بڑی اور سب سے جو اہم چیز ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ نور۔ بھائی کیا ہو رہا ہے ساتھی؟ کیوں ختم ہو گیا کیا؟ وقت ختم نہیں ہوا؟ آؤ مانا رہ جاؤ، موجودہ حضرت آ گیا۔ تو مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے علم کو ہم لوگ عظمت کے ساتھ نہیں سنتے، عظمت پہلے نکلتی ہے، ادب پہلے اللہ پاک چھینتے ہیں۔ جب کسی کو محروم کرنا چاہتے ہیں تو اس سے ادب کو چھین لیتے ہیں، عظمت کو چھین لیتے ہیں اور حیا کو چھین لیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ حیا ختم کی جاتی ہے۔ کئی سالوں پہلے مفتی شفیع صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب آج بھی فرماتے ہیں اور فرمایا کرتے تھے کہ جو یعنی بے حیائی کے جو کام ہیں، جس میں سب سے بڑی بے حیائی کا کام یہ سمجھا جاتا تھا کہ بھئی کوئی جو ہے وہ ٹی وی دیکھے۔ زمانے میں کیا سمجھا جاتا تھا؟ بے حیائی والے کاموں میں ٹی وی دیکھنے کو بڑی بے حیائی والا کام سمجھا جاتا تھا۔ اور فرماتے تھے جو اس میں اشتغال رکھے اور جو اس کے ساتھ تلبس کرے اور جو اس کو دیکھے تو فرمایا اس کا ایمان پر خاتمہ مشکل ہے، اس کا خاتمہ ایمان پر خاتمہ آنا مشکل۔ میوزک اور بے حیائی اور بے پردگی یہ کیا پیدا کرتی ہے؟ دل میں نفاق پیدا کرتی ہے۔ دل میں نفاق جس کے آ جاوے تو فرمایا حیا ختم ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ بے حیا باش ہرچے خواہق ہو، حیا ختم ہو جاتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سن کر ایسے روتے تھے کہ ہچکیاں بند جاتی تھی، آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہو جاتی تھی، اپنی قبر کو یاد کر کے، اپنی آخرت کو یاد کر کے، اپنے حساب کو یاد کر کے اور جہنم کو یاد کر کے۔ پوچھا عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ کہ یا رسول اللہ جہنم یاد آ گئی
اور اتنا رو رہی ہیں کہ دوپٹہ تر ہو رہا ہے۔ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا نام لیتے لیتے اللہ کی محبت کے اندر ایسا رو رہے ہیں کہ داڑھی تر ہو جا رہی ہے، اللہ کی یاد میں رو رہے ہیں، کبھی اللہ کی محبت میں، کبھی اللہ کے خوف میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ بھائی وہ شخص، وہ جوان جو پیچھے نماز پڑھتا تھا، وہ نظر نہیں آ رہا، کیا بات ہے؟ پیچھے نماز پڑھتا تھا۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ امیر المومنین کل شب اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے اور فرمایا کہ بھائی وہ تو جوان تھا اور بالکل تندرست تھا اور بغیر یعنی کوئی مسئلہ اس کے ساتھ نہیں تھا، کیسے انتقال ہو گیا؟ تو کہا امیر المومنین بس ہمیں تو نہیں پتا، لیکن اتنی خبر ہمارے پاس ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا کل شب۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے گھر گئے، حالات دریافت کیے کیا ہوا، تو باپ نے سرگزشت سنائی اس کے ساتھ کیا ہوا۔ تو کہا زمانے جاہلیت میں، یا یہ کہ جو ہے جس زمانے کے اندر وہ پابند نہیں تھا، وہ فلاں گلی میں یا فلاں گاؤں میں یا فلاں جگہ جاتا تھا اور وہاں کسی عورت کے ساتھ اس کے تعلقات تھے، لیکن اس نے نبوت والے علم کو اور ایمان کے حلقوں کو اور تعلیم کے حلقوں کو اور مسجد کی چار دیواری کو اور ایمان کی محنت کو جب سے اس نے لازم پکڑا، اپنے تمام گناہوں سے اس نے سچی توبہ کی، اس کے بعد میں اس نے وہاں جانا بند کر دیا، اور ایک لمبا زمانہ گزرا وہ وہاں نہیں گیا تھا، لیکن کسی اپنے دوست کے بہت اصرار پر آج وہ وہاں چلا گیا۔ اب وہ عورت جس سے تعلقات تھے، اس نے جیسی دیکھا اس نے آواز دی، کہو فلانے، ارے کیا ہوا، ارے کیا غلطی ہو گئی، کم از کم نظر تو اٹھا کر دیکھو۔ اس عورت نے بہت اصرار کیا، اور پھر جب یہ وہاں سے اس کے دروازے سے گزرے تو اس عورت نے اس کو اپنے گھر کے اندر کیا کیا، کوشش کی کہ کسی طرح سے اس کو کیا کرے، پھر گناہوں کی طرف بلائے، دعوت دے، بہت کوشش کی۔ جیسے ہی اس عورت نے ارادہ کیا گناہوں کا اور اس کو جو ہے بہکایا، قریب تھا کہ شیطان وہاں حاضر ہو جاتا، اللہ پاک نے قرآن کی ایک آیت اس کی زبان پر جاری کی، اور وہ قرآن کی آیت اس نے پڑھنا شروع کی۔ کیا آیت ہے قرآن کی؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ ایک جگہ فرمایا کہ جو اللہ سے ڈر کر گناہوں سے رک جائے، اس کے لیے فرمایا دو جنتیں ہیں، جنتان۔ تو وہ قرآن کی آیت بار بار پڑھتا رہا، پڑھتے پڑھتے وہ بے ہوش ہو گیا۔ قرآن پڑھتے پڑھتے کیا ہو گیا، اللہ کی عظمت اور اللہ کی پکڑ کا ایسا یقین اس کے دل کے اندر کہ قرآن کی آیت پڑھتے پڑھتے وہ بے ہوش ہوا۔ اس عورت نے دیکھا کہ یہ تو بے ہوش ہو گیا، یہ ہمارے کام کا اب نہیں رہا، خادمہ کے ساتھ پکڑ کر اس کو اس کے گھر کے سامنے لا کر ڈال دیا، اور وہ جلدی سے اندھیرے میں چلے گئے۔ میں اپنے بیٹے کا بہت دیر سے انتظار کر رہا تھا، اور بہت دیر کے بعد جب میں نے رات کا کچھ حصہ گزرا تو دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا میرا بیٹا میرے گھر کے دروازے پر پڑا ہے اور بے ہوش ہے۔ میں نے اس کے چہرے پر پانی کا چھڑکاؤ کیا اور اسے ہلایا تو وہ ہوش میں آیا۔ میں نے پوچھا میرے بیٹے کیا ہوا، کچھ بتا تو صحیح، کیا ہوا تیرے ساتھ؟ اس کے ساتھ جو ہوا اس نے بتایا، اور مجھے بتاتے بتاتے وہی آیت وہ دوبارہ پڑھنے لگا۔ اس آیت کو پڑھتے پڑھتے امیر المومنین میرا بیٹا پھر بے ہوش ہوا۔ پھر میں نے اسے ہلایا، پھر پانی کا چھڑکاؤ کیا تو میں نے دیکھا کہ میرے بیٹے کی روح قبض ہو چکی تھی، اس کا انتقال ہو گیا۔
مجھے بڑا افسوس ہوا اور بڑا غم ہوا. وہ باپ اپنے بیٹے کے سرگزشت روتے روتے سنا رہا ہے. سن کر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے ہیں. اور پھر جو ہے اس کو لے کر وہ قبرستان گئے. بقیع قبرستان میں اس کی تدفین ہوئی. وہ قبرستان گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر کچھ فاتحہ وغیرہ پڑھا اور اس کے بعد میں اسے آواز دے کر وہی آیت حضرت عمر نے دہرائی جو وہ پڑھ رہا تھا اپنی زندگی میں. وہی آیت اور اللہ پاک نے تیرے لیے جو گناہوں سے بچ کر اللہ سے ڈر کر جو گناہوں سے بچ جائے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. اندر سے قبر سے وہ آواز دے کر کہہ رہا ہے. اللہ نے اسے گویائی دی, بولنے کی طاقت دی قبر میں. وہ اندر سے آواز دے کر کہہ رہا ہے کہ امیر المومنین یہ نہیں کہ جنت مجھے ملے گی بلکہ اللہ نے تو مجھے جنت دے دی. کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ نے مجھے اپنا وعدہ پورا کر دیا. کہ قرآن کو سن کر محترم بزرگوں اتنا زیادہ تاثر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رونے کی آواز جب وہ سورہ یوسف پڑھتے تھے اور پڑھتے جب اس آیت پر پہنچتے کہ تمہیں اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن پیش کیا جائے گا اور تم سب کو جو ہے وہ صراط پر سے گزرنا ہوگا. جب ان آیتوں پر پہنچتے تو روتے روتے آواز دب جاتی. کئی صفوں تک آواز جاتی تھی اور بیمار ہو جاتے تھے. کیا ہو جاتے تھے؟ بیمار ہو جاتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ساتھی کو اپنے جب ملنے کے لیے گئے. ایک روایت کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھا ہے اپنے ایک صحابی سے ملنے کے لیے جب گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سن کر وہ اپنے بستر سے اٹھا. بہت زیادہ بیمار تھا اور کئی دن سے بیمار تھا. کہ کیوں بیمار ہوا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے بارے میں مذاکرہ کیا, جہنم کے بارے میں چرچا اور تذکرہ کیا کہ جہنم کے تذکرے سے ہمارا دل ڈرتا ہے. جہنم کے تذکرے سے ہمارا دل ڈرتا ہے. جہنم کے چرچے سے کیا ہمارے ہاتھ کیا ہمارے بدن میں کپ کپی آتی ہے؟ اگر نہیں آتی تو پھر محترم بزرگ و دوستو اللہ کے ذکر کی لذت ہمارے دلوں میں نہیں ہے, ذکر کی حلاوت ہمارے دلوں میں نہیں ہے, اللہ کی یاد کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے, قرآن کی تلاوت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے, کیونکہ اللہ کی یاد کے ذریعے سے دلوں کو نرم کیا جاتا ہے. دلوں کو نرم کیسے کیا جاتا ہے؟ دلوں کو نرم کیا جاتا ہے اللہ کی یاد سے, اللہ کے ذکر سے. صبح سے شام مخلوقات کے ساتھ ہمارا اشتغال اور دنیاوی لین دین کے اندر ہماری انتہائی درجے کی مشغولی اور پھر ان چیزوں کے اندر لگ کر کئی چیزیں جو نفع والی اور نقصان والی, عزت والی اور ذلت والی, شفا والی اور بیماری والی کہ ان چیزوں کے اندر مسلسل بار بار مخلوقات کے چرچوں سے اور تذکروں سے دل ہمارا بالکل کیا ہو جاتا ہے. ان ساری چیزوں کا اتنا تاثر ہمارے دل میں ہوتا ہے کہ آخرت کی باتوں کا تاثر ختم ہو جاتا ہے. آخرت کی باتوں کا تاثر, جنت کا تاثر نہیں, جہنم کا تاثر نہیں, اللہ کی عظمت کا تاثر نہیں, حساب کا تاثر نہیں, میزان عدل کا اور قیامت کا تاثر نہیں. محترم بزرگ و دوستو کہ اگر ہم محنت کر رہے ہیں, تعلیم کے حلقے میں مسلسل بیٹھ رہے ہیں اور آداب کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, کیسا بیٹھ رہے ہیں؟ ارے بولو نا, تعلیم کے حلقوں میں کیسے؟ آداب کی رعایت کے ساتھ, عظمت سے سنا جائے, دھیان سے سنا جائے. کوئی اگر حدیث اور قصہ ہم کو اگر زبانی بھی یاد ہے, اس کے باوجود ایسے سنا جیسے پہلی مرتبہ سن. ابھی سننے کے نا ابتدا میں لوگوں نے ابھی کہنا بھی چھوڑ دیا, کلام کی اور صاحب کلام کی عظمت دل میں ہو. ان سے پڑھتے ہیں تعلیم کی فضائل کے اندر بولتے تھے کیسے سننا, باوضو سننا, دو زانوں بیٹھنے کی کوشش کرنا اور اسی طرح سے عمل کی نیت سے سننا کہ اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میرے اور آپ کی مجلس میں ہوتے تو ہم آپ کی بات کو کس عظمت سے سنتے اور کس توجہ سے سنتے اور کس دھیان سے سنتے اور کیا استحضار اور ہماری
دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اس کیفیت کے ساتھ سنو کیا ہوگا بولو، وہ علم کا نور پھر دل میں آئے گا. پھر نماز ہماری صرف نماز نہیں رہے گی، بلکہ نماز یہ ہماری اللہ سے بات چیت بن جائے گی. ہماری نماز کیا بنے گی پھر؟ ہماری نماز پھر اللہ سے بات چیت بنے گی. اللہ اکبر اللہ اکبر، لفظ اللہ ہی ہمارا صحیح نہیں ہے. جب ہم اللہ اکبر کہہ کے جب ہم نیت باندھ لیں گے تو اللہ پاک اپنے پردے کیا کر دیں گے، ہمارے درمیان سے ہٹا دیں گے. اور ایسا استحضار اور استحضار کا ایسا اعلیٰ درجہ اور ایسا کمال ہمیں حاصل ہو جائے گا، گویا ہم محسوس کریں گے کہ میں اللہ سے بات کر رہا ہوں. سبحانک اللہم، اللہ تیری ذات پاک ہے، وبحمدک، تعریف کے لائق تو ہے، وتبارک اسمک، تیرا نام بابرکت ہے، وتعالی جدک، تیری شان بہت بلند ہے، ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. کیا پڑھ رہے ہیں؟ ثنا. اب ثنا کے اندر ہی اتنا جی لگا دیا، اور پھر جو ہے نماز کی ابتدا میں ہی اتنی حلاوت اور لذت کے ساتھ اس نے تکبیر کہہ دیا، اور نماز کی ابتدا میں ہی اتنا جو اپنے دل کو اپنے جو ہے تفکرات کو خیالات کو اتنا سمیٹ لیا کہ بالکل مخلوق سے کٹ گیا. جب یہ مخلوق سے کٹ جائے گا تو خالق اپنے بندے کو اپنے سے جوڑ لے گا. یہ جب تک کٹے گا نہیں تب تک اللہ کی ذات سے اس کا تعلق جڑے گا. بزرگوں اس لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو ہے ہر صفت کی مشق ہے، ایمان کی مشق ہے، نماز کی مشق ہے، ذکر کی مشق ہے، علم کی مشق ہے. بھئی بغیر مشق اور پریکٹس کے کہ نماز بن ہی نہیں سکتی. کتنے سالوں سے حافظ صاحب یہ بات بول رہے ہیں، ارے بول رہے کہ نہیں بول رہے؟ اور کتنے سالوں سے میاں جی محراب رحمۃ اللہ علیہ، ہاں سالوں سے بات نظام الدین سے کہی جا رہی ہے. کام کیا ہے؟ اپنے آپ کو نمونہ بنانے کا ہے، اپنے آپ کو نمونہ بنانے کا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر ہونے کے اعتبار سے اپنے آپ کو نمونہ بنایا، باپ ہونے کے اعتبار سے اپنے بچوں کے لیے اپنے آپ کو نمونہ بنایا، اور بھائی ہونے کے اعتبار سے اپنے آپ کو نمونہ بنایا، پڑوسی ہونے کے اعتبار سے نمونہ بنایا، تاجر ہونے کے اعتبار سے اپنے آپ کو نمونہ بنایا. کرم بزرگوں سوچو کیا سلوک اللہ کے نبی کا اپنے جو ہے کسٹمرز کے ساتھ اور تجارت کے اندر تھا، اور کیا سلوک تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ماں کی عزت و احترام کے اندر. ماں باپ کے ساتھ اللہ کے نبی کا کیا سلوک تھا؟ یہ باپ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے، لیکن کتنی محبت تھی اللہ کے نبی کو اپنی ماں سے. بیٹا ہونے کا حق ادا کر کے دکھایا، اور بھائی ہونے کا حق. سگی بہن تو تھی نہیں، دودھ شریک بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شیمہ بنت بقیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے دودھ شریک بھائی سے ملاقات کے لیے آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کے لیے مدینے سے باہر گئے ہیں، اور لینے کے لیے سارے صحابہ کو لے کر استقبال کر رہے ہیں. اور دور سے جو ہے دیکھو ابھی میری بہن آنے والی ہے، اور میری بہن وہاں سے آ رہی ہے، میری بہن آ رہی ہے. سب کو بول استقبال کے لیے گئے، اونٹ کی نکیل اور رسی پکڑ کر اپنے گھر لائے، اونٹ کو بٹھایا، احترام سے اتارا، کھلایا پلایا، اکرام کیا، کپڑے پہنائے. اور پھر وہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیمہ تم جب تک چاہو رہنا یہاں رہ سکتی ہو، اور اگر تم جانا چاہو تو میں تمہیں روک نہیں سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ یعنی جو ہے اکرام کا، اور پھر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق ادا کرنے کا بہت زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا. جب وہ جانے لگی بہت سارے تحفے دیے، ہدیے دیے، بکریاں دی. ان ساری باتوں کو دیکھ کر حضرت شیمہ بنت بقیلہ اسلام میں داخل ہوئی. بھائی ہونے کا حق ادا. ہماری بہنوں کا بتاؤ کیا حال ہے؟ جہاں ہماری بہنوں کے نکاح ہو گئے، کیا ان کے اوقات لگ گئے؟ کیا ان کے گھروں میں تعلیم شروع ہو گئی؟ کیا ان کے بچے جو ہم کو ماموں کہتے ہیں، کیا ان کے بچے محترم بزرگ و دوستو حافظ قرآن بن گئے؟
کیا ان کے گھر کا ماحول بن گیا؟ وہ ہمارے بھائی جان جس کے نکاح میں ہم نے اپنی بہنوں کو دیا ہے، کیا ان کی ہدایت کی ہم نے فکر کی؟ یا ہمارے رشتہ دار جن گاؤں میں اور جن علاقوں میں ہیں، کیا اپنی جماعتیں بنا بنا کر ان گاؤں میں ان علاقوں میں ہم نے ڈالا؟ ارے بولو، بزرگوں دوستوں، یہ ہم سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا کہ کتنی ہم نے اپنے بہنوں کی، اپنے بھائیوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے گاؤں والوں کی، اپنے اہل و عیال کی، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں معلوم ہوا کہ وہاں وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعتیں بنا بنا کر بھیجی، ہر جگہ سے لوگ آئے۔ ہم میں سے کوئی سید ہے، ہم میں سے کوئی خان ہے، ہم میں سے کوئی پٹھان ہے، ہم میں سے کوئی قریشی ہے، ہم میں سے کوئی عطار ہے، کوئی منیار ہے۔ ہدایت کے لیے تو لوگ جو ہے اپنے حسب نسب کو بھی دیکھتے ہیں، حسب نسب کا اثر ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملاقاتیں کراتے تو اللہ کے نبی سے کہتے کہ یہ فلاں قبیلے کے ہیں اور ان کا سلسلہ وہاں، ان کا نسب، سلسلہ نسب وہاں جا کر یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ جڑتا ہے ہمارے ساتھ، یہ ہمارے اتنے نمبر پہ جا کے یہ ہمارے جو ہے باپ دادا کے ساتھ یہ ہمارے بھائی ہیں۔ زیادہ فکر کرنی ہے۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ بھائی اس محنت کے ذریعے سے اپنے آپ کو نمونہ بنانا ہے، اور نمونہ بنانے کے لیے کچھ نہیں ہے اس علم کے سوا کہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دیا تھا۔ وہی باتیں ہم سن رہے ہیں، وہی باتیں صحابہ نے سنی، وہ صحابہ بن گئے اور اتنے اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے کہ اللہ پاک رشک کر رہے ہیں، ان کی نماز پر رشک کر رہے ہیں، ان کے جو ہے راتوں کی دعاؤں پر اور رونے پر، تہجد پر رشک کر رہے ہیں، مہمان کو کھلانے پلانے اور اکرام کے اوپر رشک کر رہے ہیں، ان کے جان مال اللہ کے نام پر لگانے پر رشک کر رہے ہیں، ان کا اخلاص کیسے اعلیٰ درجے کا، استخلاص کیسا اعلیٰ درجے کا، ان کی بہادری کیسی، محترم بزرگوں، دین کے مٹنے کا درد اور غم ان کے دلوں میں کیسا، یہ سارا کا سارا جو ان کے اندر آیا یہ علوم نبوت سے استفادہ تھا۔ کیا تھا یہ؟ علوم نبوت سے اہمیت۔ اس لیے محترم بزرگوں دوستوں، ادب کے بڑے مراتب ہیں، اس لیے تعلیم کا حلقہ ہمارا چاہے مسجد میں ہو، چاہے گھر میں ہو، چاہے نکلنے کے زمانے میں ہو، یا مقام پر رہتے ہوئے ہو، جب بھی ہو ایمان کا مذاکرہ، ایمان کا حلقہ، تعلیم کا حلقہ، اس کا ادب ہے، اس کی عظمت ہے، اس کا احترام ہے۔ اس کی اگر بے ادبی ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ علم کی بے ادبی ہوگی، حضور کی باتوں کی بے ادبی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے نور کی بے ادبی ہوگی، تو کیا ہوگا؟ محرومی آئے گی۔ کیا ہی بولو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھر دل تھے، اور ایسے پتھر دل تھے، لوگ یہ کہا کرتے تھے اپنی بچی کو دفن کرتے ہوئے اگر تمہارے ہاتھ کانپ جاتے ہو تو خطاب کے بیٹے عمر کو کہنا، وہ بے جھجک تمہاری بیٹیوں کو دفن کر دے گا، وہ 20 بچیاں دفن کر چکا، اس کے دل پر جو ہے اس کا کوئی اثر نہیں۔ ایسے پتھر دل۔ لیکن ادب کے ساتھ میں جب وہ اللہ کا کلام لیا ہے، اللہ کا کلام کیسے لیا؟ ادب کے ساتھ لیا۔ بہن نے کہا تو ناپاک ہے، ہاتھ نہیں لگا سکتا، کہ ٹھیک ہے، غسل کر لیا، وضو کر لیا، غسل کر لیا، پاک ہو گئے، اللہ کا کلام سمجھ کر پڑھا، تو پھر کیا ہوا؟ بولو اللہ پاک نے ارے ہدایت دی کہ نہیں دی؟ اور حضرت ابو طالب کتنے سال ساتھ دے رہے؟ 7 سال کی عمر میں یا 8 سال کی عمر میں عبد المطلب کا، ان کے والد کا انتقال ہوا۔ اس دن سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہوئی 52 سال کی، تقریباً کتنے سال؟ کتنے سال؟ 44 45 سال تک۔ یہ سمجھیے کہ 52 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے باوجود ایمان نہیں ملا، ہدایت نہیں ملی۔ کیوں؟ کہ رشتہ نبھایا ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، کبھی نہیں کہا یہ اللہ کا نبی ہے۔ حضور والے علم کا کبھی اس لیے ساتھ نہیں دیا کہ یہ اللہ کا نبی ہے۔ علماء فرماتے ہیں اگر یہ سمجھ کر ساتھ دیتے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں تو اللہ نواز دیتے ایمان سے اور ہدایت سے۔
اشارِ حافی رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی مدینے کے اندر رہے اور ساری زندگی مدینے میں گزری، لیکن زندگی میں کبھی چپل نہیں پہنا۔ شاگردوں نے کہا کہ حضرت آپ چپل نہیں پہنتے، فرمانے لگے مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میں چپل پہن کر چلوں، میں چپل پہن کر چلوں اور میرا چپل اور میرا قدم وہاں گر جائے کہ جہاں میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک گرے۔ یہ بات مجھے پسند۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی اپنے پاؤں کو سکیڑ کر سوئے۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا بات ہے؟ فرمانے لگے میں نے سینکڑوں استادوں سے حدیث کا علم حاصل کیا ہے اور مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میں پیر پھیلا کر سو جاؤں اور اس سمت میں میرا کوئی استاد ہو، اس سمت میں میرا کوئی استاد ہو اور میرے پاؤں اس طرف ہو جائے، یہ بات مجھے پسند نہیں۔ ایک بزرگ نے دیکھا کہ پاؤں میں موزہ پہن رہے ہیں اور گنبد کی طرف نظر اٹھی تو دیکھا گنبد کا کلر ہرا ہے اور موزے کا کلر بھی ہرا تھا۔ کہنے لگے اللہ کی قسم گنبد کا کلر ہرا اور میرے موزے کا کلر ہرا نہیں ہو سکتا۔ پاؤں سے موزے اتار اور جب بے ادبی ہوتی ہے اور جب ناشکری ہوتی ہے، صرف یہ کہا کہ دہی مدینے کی کھٹی ہے، خواب میں کسی کہنے والے نے یہ کہا یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تم نے مدینے کے دہی کو کھٹا کہا ہے، صبح کا سورج نکلنے سے پہلے مدینے سے نکل جاؤ ورنہ ایمان سے محروم کر دیے جاؤ، ورنہ ایمان چھین لیا جائے۔ ادب کے مراتب ہوتے ہیں، تو دین سراسر کیا ہے؟ دین سراسر ادب کا نام، دین سراسر ادب کا نام ہے۔ بغیر ادب کے اور بغیر استقامت کے بزرگوں بغیر استقامت کے وہ نور حاصل نہیں ہوگا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ادب بھی تھا اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اعمال کے اعتبار سے استقامت بھی تھی ہر حال میں۔ چاہے وہ تسبیح فاطمہ کے بارے میں دیکھ لو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شاگرد نے دیکھا کہ میدان جنگ کے اندر بیٹھ کر جو ہے وہ تسبیح فاطمہ پڑھ رہے ہیں۔ چلیے لگے نہیں تسبیح فاطمہ میری باقی تھی، اس لیے تسبیح فاطمہ کہ جنگ صفین اور جنگ جمل جو بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، خون ریز جنگیں ہوئی ہیں، کہ جس دن سے اللہ کے نبی نے یہ عمل مجھے سکھایا آج تک کبھی میں نے اس عمل کو لاگا نہیں کیا۔ تو تعجب سے شاگرد نے کہا کہ حضرت جنگ صفین جو اتنی خطرناک جنگ ہوئی، اس جنگ میں بھی اللہ کی قسم اس جنگ میں بھی مجھ سے تسبیح فاطمہ فوت نہیں ہوئی۔ جو مستحب عمل ہے، جو نفل عمل ہے، کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ جس عمل کو جب سے سنا تب سے لے کر اپنی موت تک مسلسل کیا تھا ان کا؟ مسلسل استقامت۔ یہ ہمارے قرآنوں کے اندر ہم نے دیکھی، گشتوں کے اعتبار سے، مشوروں کے اعتبار سے، شب گزاری کے اعتبار سے اور اسی طرح سے 3 دن کے اعتبار سے استقامت ہوتی تھی۔ تو کیا بنی ان کی زندگیاں؟ بولو، نمونہ بنی۔ اس لیے محترم بزرگوں دوستو، دعوت کو سیکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھلایا ہے۔ نماز فرض ہوئی ہے لیکن نماز اللہ نے نہیں سکھائی۔ روزہ فرض کیا لیکن روزہ کیسے رکھا جائے اور کب سے کب تک رکھا جائے اللہ نے نہیں سکھایا۔ حج فرض کیا اللہ نے نہیں سکھایا۔ تمام کے تمام فرائض آپ اٹھا کر دیکھ لو، جتنے فرائض ہیں سب اللہ کے نبی نے سکھایا ہے۔ نماز ایسی پڑھو، روزہ ایسے رکھو، حج ایسے کرو، زکوٰۃ اتنا دو، اتنے دن میں دو، یہ سب کیا ہے؟ کس نے بتایا؟ اللہ۔ لیکن دعوت کا فریضہ اتنا اہم تھا، دعوت کا فریضہ براہ راست خود اللہ پاک نے سکھایا ہے۔ دعوت کس نے سکھایا؟ اللہ پاک نے خود سکھایا۔ دعوت کو اللہ پاک نے خود سکھایا۔ دعوت کیسے دینا، دعوت کا کیا طریقہ ہو، دعوت کے کیا اصول ہیں، حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، فضائل سناتے ہوئے اور مدعو کو مانوس کرتے ہوئے کیا کرنا؟ مانوس کرنا، آمادہ کرنا، قریب کرنا، ہمت دلانا، بشارتیں سنانا، فضائل سنانا، کھلانا پلانا، وقت لینا، دوستی کرنا، یہ سب کیا ہے بولو؟ قرآن کی دعوت کی بڑی اہمیت ہے، دعوت کی بڑی اہمیت ہے۔
محترم بزرگوں دوستو، دعوت جہاں سے نکلے گی دین وہاں سے نکلنا شروع ہو جائے گا۔ محترم بزرگوں دوستو، دعوت کے اعتبار سے کوتاہی ہوگی تو اللہ کی پکڑ یقینی ہے۔ اللہ کی پکڑ کہ زانی زنا کر کے آ گیا، کہ اللہ کے نبی زنا ہو گیا، اللہ کے نبی زنا ہو گیا، اللہ کے نبی کہہ رہے ہاتھ لگانے کو تو نے زنا سمجھا ہوگا، تو نے بوسہ لینے کو زنا سمجھا ہوگا، اور نظر بھر کر دیکھنے کو تو نے زنا سمجھا ہوگا۔ کہہ رہے نہیں اللہ کے نبی، ایسی بات نہیں ہے، جسے حقیقت میں زنا کہا جاتا ہے وہی زنا مجھ سے ہوا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت ابوبکر اپنے ساتھی سے کہہ رہے اس کو لے جاؤ، وہاں دور لے جاؤ، اس کو سمجھاؤ زنا کیا ہے، زنا کیا ہے، اور زنا کی سزا کیا ہے، اور زنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کا کتنا بڑا وبال اور عذاب دنیا اور آخرت میں آتا ہے، اسے جا کے سمجھاؤ۔ اگر یہ سمجھ جائے تو اس کو توبہ کرنے کے لیے کہو، اور اسے کہو کہ یہ دوبارہ میرے پاس نہ آئے۔ اللہ کے نبی چاہ رہے ہیں کہ اس کے گناہ پر کیا ہو جائے، پردہ پوشی ہو جائے، میرا امتی سنگسار ہونے سے بچ جائے، میرے امتی کا عیب لوگوں کے سامنے نہ کھلے۔ اللہ کے نبی بار بار اپنا چہرہ ادھر پھیر رہے، کبھی ادھر پھیر رہے، وہ جدھر چہرہ کر رہے ادھر سے آ کے بول رہا یا رسول اللہ سزا کب دے رہے، کب سزا دے رہے؟ زنا ایکچوئل والا زنا جس کو بولتے وہ زنا، یہ پاگل ہے کیا؟ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے؟ ابوبکر دیکھو یہ پاگل تو نہیں۔ حضرت ابوبکر کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ کہ نہ وہ پاگل ہے اور اس کو سزا بھی پتہ ہے، ساری چیزیں ہیں، اور اللہ کے نبی اب تو وہ قسم کھا رہا ہے، وہ قسم کھا کر کہہ رہا ہے اللہ کی قسم مجھ سے حقیقت والا زنا ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو اس پر حد جاری ہو کر رہے گی، اب تو اسے سزا مل کر رہے گی، یا تو وہ قسم کھا لے یا کوئی الزام لگا رہا ہے تو دلیل دے دے۔ کیا کر دے؟ کوئی دوسرا الزام لگا رہا تو کیا کر دے؟ ارے بولو نا کیا کر دے؟ دلیل۔ ہاں، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر۔ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ دعویٰ کرنے والے کو کیا ہے، اگر کوئی دعویٰ کر رہا ہے تو بھائی دلیل پیش کرو، اور جو انکار کر دے اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے پھر قسم ہے کہ اللہ کے نبی انکار کر رہے تھے، اب وہ قسم کھا رہا تھا۔ حالانکہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، الزام لگتا ہے اور الزام لگانے والے کو کہا جاتا ہے کہ بھئی تو قسم کھا کے اپنا الزام ثابت کر، تو دلیل دے۔ کیا کہہ رہا تھا میں؟ کیا بول رہا؟ تو یہ چیزیں دعوت کے بغیر یہ چیزیں حاصل ہو نہیں سکتی۔ دعوت کے بغیر اللہ کے وعیدوں کا یقین، دعوت کے بغیر اللہ کے وعدوں کا یقین آ نہیں سکتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کر رہے ہیں کہ نہیں، وہ قسم کھا رہا ہے نہیں میرے سے حقیقت والا یہی زنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنگسار کیا، اسے کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حد جاری کرنے کا حکم دیا۔ اب اس کو پتھر پڑ رہے ہیں، اور پتھر جب پڑ رہے ہیں تو وہ چیخ رہا ہے تو صحابہ کے اندر ہے، اس کی چیخ و پکار کو سن کر چند صحابہ نے یا حضرت خالد نے یا کسی اور صحابی نے یہ کہا اب دیکھو کتے کی طرح سے کیسے پٹ رہا ہے اور کیسے مر رہا ہے، ضرورت کیا تھی؟ جس گناہ پر اللہ پاک نے پردہ ڈالا تھا، خود جو ہے اپنے گناہ کو ظاہر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پتہ چلا تو اللہ کے نبی نے ان کو بلا کر کہا اپنے گناہ کی سزا پا کر تمہارا بھائی تو جنت میں چلا گیا، اپنے بھائی کی غیبت کر کے تم جہنم کی آگ میں جل رہے۔ کیا فرمایا؟ اپنی گناہ کی سزا بھگت کر وہ جنت میں چلا گیا اور تم
اس کی غیبت کر کے تم جہنم کی آگ میں چل۔ دیکھو ابھی یاد آیا، میں یہ واقعہ اس لیے سنا رہا تھا، اتنے بڑے گنہگار کا گناہ چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن جو دعوت کے اعتبار سے کوتاہی کر رہا تھا اس کے لیے باقاعدہ اعلان ہو رہا تھا کہ بھئی کہاں ہے وہ کعب ابن مالک، کعب ابن مالک، مرارہ ابن ربیع اور ہلال ابن امیہ، بڑے بڑے صحابہ ہیں، تو اتنا بڑا گناہ کرنے والے کے گناہ کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور دعوت میں کوتاہی کرنے والے کے کوتاہی کو ظاہر کیا جا رہا۔ بلاؤ ان کو، کیوں نہیں نکلے، کیوں پیچھے رہ گئے؟ اور باقاعدہ قرآن کے اندر اللہ پاک نے قرآن کے اندر سورہ توبہ میں آیت نازل کی، اور آیت کے اندر فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، کہ وہ 3 صحابہ کہ جو باوجود وسعت کے پیچھے رہ گئے راہ خدا میں نکلنے سے، پیچھے رہ گئے، باوجود اپنی وسعت کے زمین ان پر تنگ ہو گئی، اور پھر انہوں نے یعنی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی طرف رجوع کیے بغیر اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کیے بغیر انہوں نے یہ سمجھا کہ اب ہماری نجات نہیں ہے، اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر لا کر کیا کیا، یہ کیا، اور قیامت تک کے لیے اس کا چرچا ہوتا رہے گا۔ دیکھو پیچھے رہ گئے تھے، دیکھو پیچھے رہ گئے تھے، اللہ کے راستے میں جانے سے پیچھے رہ گئے تھے، قیامت تک اس کا چرچا ہوتا رہے گا کہ نمازی اگر نماز کے اندر کوتاہی کر لے، یا پھر یہ کہ روزے دار اگر روزے کے اندر واقع ہو جائے۔ ایک صحابی آئے، اے رسول اللہ، روزے کی حالت میں مجھ سے میں نے بیوی سے ملاقات کر لیا، کیا ہو گئی؟ ہم بستری ہو گئی، بولے روزے میں، اور بھی نفل روزہ نہیں، فرض روزہ رمضان کا۔ کون سا روزہ؟ فرض روزہ رمضان کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھو، بہت بڑا گناہ تم نے کیا ہے، 2 مہینے کے مسلسل تم کو اب روزے رکھنے پڑیں گے۔ کتنے؟ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے، تب جا کے رمضان کے 1 روزے کی تمہاری بھرپائی ہوگی، بیچ میں 1 روزہ بھی اگر چھوٹ گیا واپس 1 سے شروع کرنا پڑے گا۔ کتنے مہینے کے؟ 60 روزے مسلسل۔ یا رسول اللہ، میں بڑا کمزور ہوں اور بہت زیادہ معذور ہوں، روزے کی وجہ سے اتنی بڑی مصیبت آئی اور پھر اتنے سارے روزے جب رکھوں گا تب کیا ہوگا میرا حال؟ اللہ کے نبی، میرے بس کا نہیں ہے، کوئی اور راستہ نکالیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، جا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، فدیہ روزے کا ادا ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبح کماتا ہوں، صبح سے شام تک کماتا ہوں، تب جا کر بچوں کا پیٹ بھرتا ہے، تب جا کر گزارا چلتا ہے، 60 لوگوں کو کھانا میں فقیر کہاں سے کھلاؤں؟ کوئی اور راستہ بتلائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بٹھایا اور بٹھا کر یہ کہا کہ بھئی بیٹھو۔ اتنے میں ایک صحابی کشمش کے 2 ٹوکرے بھر کے لائے، کہہ رہا ہے کشمش یا انجیر 2 ٹوکرے بھر کے لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ مدینے کے غریبوں میں تقسیم کرو۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ، مدینے کے ان 2 وادیوں کے درمیان مجھ سے زیادہ فقیر اور غریب کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا لے جا تجھ، لے جا تجھ کا۔ اتنا بڑا پاپ، اتنا بڑا گناہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دیا؟ یہ اس کا اپنا معاملہ ہے، روزے میں کوتاہی ہو گئی، یہ اس کا اپنا معاملہ ہے، نماز کے اندر 19-20 ہو گیا، یہ اس کا اپنا معاملہ ہے، زکوٰۃ کے اندر آگے پیچھے ہو گیا، وہ اس کی اپنی ذات تک اس کا مسئلہ ہے، لیکن دعوت کی کوتاہی یہ صرف اپنی ذات کا نہیں، پوری امت اور قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کا اس میں نقصان ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا نہیں ہے، صرف جمعہ کے لیے اگر رک گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ پڑھا کر ہمیں عبداللہ تم روانہ نہیں ہوئے؟ عرض کیا یا رسول اللہ ساتھی میرے سب چلے گئے، آپ نے تو کہہ دیا کہ یا رسول اللہ اب جو ہے وہ شہادت ہے، آپ نے تو کہہ دیا، آپ نے تو بشارت دے دی شہادت اور جنت کی، سوچا آخری جمعہ آپ کے پیچھے پڑھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ساتھی
کب روانہ ہوئے کہ اے رسول اللہ صبح گئے ہیں اور میرے پاس تیز رفتار سواری ہے، شام تک جا کر پکڑ لوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ اگر تم شام تک جا کر ان کو پکڑ بھی لیتے ہو، اس کے باوجود جو لوگ صبح روانہ ہوئے ہیں، فرمایا کہ تم اپنے ساتھیوں سے 500 سال بعد جنت میں جاؤ گے، 500 سال بعد جنت میں جاؤ گے۔ ایک روایت کے اندر فرمایا، اللہ کے نبی نے پوچھا کتنی تم میں اور ان میں کتنا فاصلہ ہوا؟ کہا اللہ کے نبی آدھے دن کا۔ فرمایا نہیں، تم میں اور ان میں اتنی دوری ہوگی جتنا مشرق سے مغرب دوری ہے۔ عبداللہ کتنا بڑا نقصان۔ اللہ کے نبی معمولی تو بات ہے کہ نہیں، عبداللہ صبح جو لوگ روانہ ہوئے ہیں اگر ان کے اجر کو حاصل کرنے کے لیے پوری زمین بھر کر سونا صدقہ کر دو، اس کے باوجود صبح میں روانہ ہونے والوں کے اجر کی برابری تم کر نہیں سکتے۔ دعوت کی اہمیت سمجھائی، دعوت کی اہمیت کو اتنا زیادہ سمجھایا کہ یہ ایک واقعہ 3 صحابہ کا ایسا ہے کہ محترم بزرگ و دوستو، جس کے بارے میں پہلی مرتبہ اور آخری مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا ہے، ورنہ آپ کو جو ہے بہت کم ایسے واقعات ملیں گے کہ صحابہ اللہ کے راستے میں نکلنے سے پیچھے رہ گئے، بہت کم ایسے واقعات ملیں گے۔ محترم بزرگ دوستوں کا سستی ہم سے ہو گئی، کوتاہی ہم سے ہو گئی، اور پھر اور جو ہے اللہ ہم سب کو معاف فرمائے کہ ہمارے گناہوں کی نحوست سے لاک ڈاؤن آیا، کورونا آیا، کتنے لوگ مر گئے، کتنے لوگ لاکھوں روپے خرچہ کر چکے، اور اتنا سب کچھ کر کے، اتنا سب خرچہ کر کے بہت سارے لوگ اپنی جان بچا نہیں سکے، اور وہ جو بلا اور وہ جو بیماری تھی وہ ہمارے قریب بھی نہیں آئی اور جو ہے ہمارے قریب پھٹکی بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک یہ چاہتے تھے کہ بھئی جو ہے آپ لوگ 2022 کا اجتماع دیکھو، 17-18 والا، اور پھر اس کے لیے خوب قربانیاں دو، اس کے لیے خوب محنت کرو اور جتن کرو، اور پھر جو ہے خوب زیادہ اس کے لیے قربانیاں کرو۔ زمین بھی تیار تھی، لیولنگ بھی ہو گئی، آفس بھی بن گیا، ہال بھی بن گیا، سب بن گیا اور سب تیار ہے۔ اب اجتماع بس قریب ہے، 1 مہینے سے بھی کم کا وقت بچا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو منظور تھا وہ ہوا، اجتماع ہمارے یہاں ہو نہیں سکا۔ اس کے بارے میں محترم بزرگوں ہم کیا سوچتے ہیں؟ اس کے بارے میں ہم کیا سوچتے ہیں؟ ارے بولو نا، کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں؟ عقل نہیں مشورے والے کو، مشورے والوں کو عقل نہیں ہے۔ پہلے طے ہوا تھا، لاسٹ سال آخری سال ہمارے یہاں طے ہوا تھا، کیا ضرورت ہے ادھر جا کر میں طے کرنے کی؟ ارے یہی سوچتے ہیں نا ہم لوگ کہ نہیں، کہ کام کرنے والے تو اللہ کے سامنے روئیں گے کہ اللہ ہم تو محروم ہو گئے، اتنی بڑی خیر سے اور اتنے بڑے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی زیادہ رحمت، اتنی زیادہ خیر، اتنی زیادہ برکت اور اتنا زیادہ اللہ کی طرف سے جو انعامات کی بارش ہوتی، لاک ڈاؤن سے پہلے بھی ہم محروم ہو گئے اور لاک ڈاؤن کے بعد بھی ہم محروم ہو گئے۔ اب محترم بزرگ دوستو، توبہ ہماری یہ ہے کہ ہونے والے اجتماع سے ہمارا ہر جماعت چلانے والا ساتھی اپنی اپنی جماعت لے کر جائے، یہ ہماری توبہ ہے۔ کیا ہے ہماری؟ یہ نہیں اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، یہ معافی نہیں۔ معافی کیا ہے؟ کہ میں محنت کر رہا ہوں، الحمدللہ میری جماعت میں بنا کر جا رہا ہوں، اللہ کا فضل ہے، 5 ساتھی 10 ساتھی میری مسجد سے تیار ہے، اور پھر کوششیں چل رہی ہے اور ریزرویشن ہو گیا ایک جماعت کا، اب دوسری جماعت بن رہی ہے، پہلی جماعت یہ لے جا رہے، دوسری جماعت یہ لے جا رہے، اور اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ نہیں، اب یہ بتانا پڑے گا کہ بھئی کتنی جماعتیں تیار ہیں اور کتنے ساتھی پڑاؤ میں ہیں اور کتنے ساتھی اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، اور کس کس گھر کے اندر باقاعدہ روزے رکھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگا جا رہا ہے۔ اورنگ آباد کا اجتماع جو کامیاب ہوا، اس کی کامیابی کے پیچھے گھر کی عورتوں کی بھی قربانیاں تھی۔ 3 لاکھ سے زیادہ ہماری صوبے کی عورتوں نے روزہ رکھ کر اللہ کے سامنے رویا، تب جا کر اورنگ آباد کا اجتماع بنا۔ تب جا کر کیا بنا؟ اورنگ آباد کا اجتماع، وہ اورنگ آباد کا اجتماع بنا۔ پوری دنیا کے اندر میسج گیا، پوری دنیا کے اندر جو ہے اس کے چرچے ہوئے، پوری دنیا کے اندر اس کی کارگزاری پہنچی۔ حالانکہ اس سے ڈبل ٹبل بڑا اجتماع بلند شہر کے اندر ہوا، لیکن اس کا چرچا اتنا نہیں جتنا اورنگ آباد کا چرچا ہوا۔ کیا ہوا کہ اس کے پیچھے قربانی آئے۔ تو اب کتنے دن بچے بھائی بولو؟ ہاں 20 دن ہے پورے،
19-20 دن بچے بھائی، دیکھتے دیکھتے طے ہو کے تقریباً کتنا مہینہ ہوتے آئے گا؟ ہاں کون کون تیار ہے بولو پرانے ساتھی؟